الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں کا درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الحمدللہ کل ہمارے فیضان فرض علوم میں سے احکام نماز کورس جو ہے اس کا پہلا دن تعارفی دن ہی اس کو کہیں گے، تعارف کے طور پر وہ گزرا. آج انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا سیکشن جو ہے وہ سماعت کریں گے. تو غسل کے انشاءاللہ آج کچھ مسائل سنیں گے، اس کے فرائض کے متعلق بھی سنیں گے، غسل کا طریقہ جانیں گے. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اچھا یہ میں تفصیلی طور پر جو مفتی صاحب نے لکھا ہوگا وہی پڑھ کر سناؤں گا، اس کو میں اپنے الفاظ میں بھی عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر مکمل جو مفتیان اوزار نے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم مکمل، تاکہ ہماری تفریح ہمارے حوالہ جات میں معتبر ہی ہو جائے. تو کلی کی مکمل تعریف کیا، کلی کیا ہے؟ کلی کرنا یعنی منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اکثر لوگ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں. جو تھوڑا سا پانی لیا اس کو بچک دیا، اسے کلی کہتے ہیں. اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے تو یاد رکھیں ایسے غسل نہ ہوگا. خالی منہ میں تھوڑا سا پانی لیا، یوں پچکیاں مار کرے تو اس سے غسل نہ ہوگا. نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ تاڑوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں میں، کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہایا جائے. یہ مکمل اچھی طرح جب آپ پانی منہ میں لیں گے، یوں کریں گے، گوشے گوشے میں پہنچا دیں گے. اس کے بعد گرگرا کیا، روزہ نہ ہو تو روزے کی حالت میں گرگرا نہیں کریں گے، روزہ نہ ہو تو پھر گرگرا کر دے گا. اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتوں کی جہاں تک یہ نرم جگہ ہے دھو لینا کہ پانی سوکھ کر اوپر چڑھایا جائے. بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. اسی لیے پانی جب آپ نے اندر چڑھایا تو لیٹ وغیرہ جو جمی ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اس کو چھڑا لینا. چھڑانے کے ساتھ پانی ڈالا، اس کو اچھی طرح چھڑا لیا. جمی ہو تو اس جمی ہو کو چھڑانا. اگر بال برابر کی جگہ خشک رہی تو غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر ریڑھ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے. وہی جو جم گئی تو اس کو چھڑانا کیا ہے؟ فرض ہے. کہ ہر بال کا دھونا، ناک کے اندر جو بال ہے ان کا دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہایا جانا. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. پورے جسم پر کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے. سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر روکٹے پر پانی بہایا جانا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. تو غسل کرتے ہوئے خصوصاً اپنی بغل پہ دیکھ لیا، بغل میں پانی اچھی طرح پہنچانا چاہیے، ناف کے اندر پانی بہانا چاہیے. یہ پورا جسم دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. تو پورے جسم کو دھونا کس طرح سے بال برابر کی جگہ خشک نہ رہ جائے. غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ بھی توجہ سے سماعت فرما لیں، نیت فرما لیں. انشاءاللہ ہم آئندہ سے اسی طریقے سے غسل کریں گے. غسل کا سنت طریقہ، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئے.
پھر استنجا کی جگہ کو دھوئیے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دھو کر لیجیے۔ پھر نماز کا سب وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی، تختے یا پتھر پر نہاتے ہوئے پاؤں بھی دھو لیے تو پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چوپڑ لیجیے۔ یعنی تختے وغیرہ پر، چوکی وغیرہ پر اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے پاؤں بھی دھو لیجیے۔ اس کے بعد سردیوں میں خصوصاً کیا کیا جائے، پانی کو نا تیل کی طرح چوپڑ لیا جائے۔ اس میں سردیوں میں آج کل تو خیر یہ مسئلہ خصوصاً ان کے لیے ہے کہ جن کے بعد ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ آج کل گیزر کا سلسلہ ہے، تو ہر کسی کا تقریباً اکثر گھروں میں گیزر کا سلسلہ ہے، یا پانی گرم کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ چوپڑنے کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ وہ پانی اصل میں نا ٹھنڈ میں بندہ پانی ڈالتا ہے تو بڑا بچ بچ کر ڈالتا ہے، مجھے وہ ٹھنڈ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ ہاں اگر بزرگوں کے قول کے مطابق جیسے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی اگر ہم اس کو چوپڑ لیں، چاہے گرم پانی اچھی طرح مل لیں، ملنے سے یہ ہوگا کہ جو جگہ خشک رہنے کا خطرہ ہے جس کا، جب آپ نے پانی کو مل لیا تیل کی طرح تو وہ جگہ تر ہوگی، اور تر جگہ پر آپ کو پتا ہے پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو تیل کی طرح پانی کو چوپڑ لیجیے خصوصاً سردیوں میں۔ پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی کر لیجیے، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض گھروں میں شاور جو ہوتا ہے وہ قبلہ کی سمت لگا ہوتا ہے، قبلہ اس طرف ہے، یا تو شاور ادھر لگا ہوگا یا شاور اس دیوار پر لگا ہوتا ہے۔ یعنی یا تو ہماری پشت جو ہے وہ برہنہ کپڑے اتارے ہوئے حالت میں، یا تو ہماری پشت پیچھے جا رہی ہوتی ہے، یا ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے برہنہ حالت میں، کپڑے اتارے ہوئے حالت میں۔ تو ایسی حالت میں اس طرح قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ درست نہیں ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کو ستر کہتے ہیں، تو اسے ضرور چھپا لیجیے، اور کسی قسم کا کلام نہ کرے اور نہ ہی کوئی دعا پڑھے۔ اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات یہ بھی کہ گھروں میں جب غسل خانے میں داخل ہو گئے نہانے کے لیے تو بعض ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اندر یا تو گانا گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیلی فون آ گیا تو وہیں پر سننا شروع کر دیا۔ تو یہ سارے عمل جو ہے یہ ناجائز گناہ ہے، ایسا عمل ہم نہیں کر سکتے۔ جب برہنہ ہو گئے، کپڑے اتار دیے، اب کسی قسم کا کلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ وہاں پر ظاہری بات ہے جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر کلمہ کلام بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ غسل کر رہے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے غسل کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، پاکی حاصل کر رہے ہیں کلمہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے نہ ہی کلمہ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ضروری کیا ہے، وہاں پر خاموش رہنا، وہاں پر خاموش رہا جائے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ لینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات ہمیں بہتے پانی میں غسل کرنا پڑ جاتا ہے، بہتے پانی سے نہر پر چلے گئے غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے چلے گئے، کسی دریا پر نہانے کے لیے چلے گئے، وہاں پر نہانے میں غسل کیسے کریں گے؟ کیا وہاں پر بھی ڈبا لے کر اوپر اپنے پانی ڈالیں گے، یا بوتل لے کر اس کو کاٹ کر پانی ڈالیں گے؟ یہ بھی ہوتا ہے بعض نہر کے اوپر نہا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں جگ بیتی ہیں، میں نے خود ان باتوں کو دیکھا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں وہ نہر پر بھی نہا کرنا، اس کے بعد ڈبا پکڑتے ہیں اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، اور وہ پوچھو کی کریں گے، غسل کریں گے، تو اس کو ابھی بیچ میں جو غسل تھا اس کا کیا کیا، وہ بھی تو غسل ہی تھا۔ تو نہر پر نہانے یا بہتے پانی میں نہانے کا طریقہ، اگر بہتے پانی میں مثلا دریا میں یا نہر میں نہائے تو تھوڑی دیر اس میں رکے رہنے سے 3 بار دھونے کا حکم پورا ہو جائے گا۔ پانی بہہ رہا ہے، جس طرح ہوا بہتی ہوئی آپ کو لگ رہی ہے، اسی طرح پانی بہتا ہوا آپ کو لگتا ہوا گزر رہا ہے۔ تو جب وہ بہتا ہوا گزر رہا ہے، تھوڑی دیر اس میں رکنے سے کیا ہوگا، آپ کا 3 بار دھونا اور ترتیب سے وضو والی سنتیں ادا ہو گئی۔
جو وضو میں جو سنتیں ادا کرتے ہیں وہ بھی آپ کی کیا ہوگی؟ ادا ہو گئی. آپ نے جو سارے حرکت دینا تھا، جسم کو بننا تھا، پانی چوپڑنا تھا، وہ سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. آج جتنا حصہ ڈوب گیا اتنا حصہ دھل گیا. سر تو نہیں بیچ میں ڈبویا تو سر نہیں دھلا. اب سر کو بھی دھونا، جب آپ نے غوطہ لگایا سر کا پانی، سر کو یوں بل دیا، تھوڑا سا پانی اچھی طرح جڑ میں پہنچ گیا. مرد کے لیے بالوں کی جڑوں تک دھونا یہ لازم ہے، مرد کے لیے فرض ہے. تو یہ اسی طرح نہر میں جب نہائے، اس کے بعد ضروری نہیں کہ اعضاء کو 3 مرتبہ حرکت دے. اب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ دوسرے آپ نے غوطہ لگایا، پورا جسم دھل گیا، اب آپ نے کہا 3 بار تو وہاں جسم کو فرض ہے، سنت ہے. تو آپ نے سنت کے لیے سے کیا، نہر سے باہر نکلے پھر چھلانگ لگائے، پھر آپ پانی کے اندر گھس گئے، پھر باہر نکلے پھر چھلانگ لگائے، پھر اندر، پھر 3 مرتبہ تو وہاں ضروری ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا غسل میں اس بات کے احتیاط نہیں ہے، یہ آپ کا اسراف ہی ہے. یہ اسراف سے مراد فضول ہے آپ کا. میں اصل کیا ہے کہ جب آپ بہتے ہوئے پانی میں آپ ٹھہر گئے تو آپ جسم کو حرکت نہ بھی دے، کیا ہوگا؟ پانی چھو کر گزر رہا ہے، آپ کا خود بخود ہی غسل ہو گیا. اور یہ 3 مرتبہ دھونے کی سنت بھی ادا ہو گئی. بارش میں کھڑے ہو کر اگر نہایا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ بارش موسلادھار بارش پڑ رہی ہے، بڑی تیز بارش پڑ رہی ہے، اس میں کیا کریں گے؟ کیا اس میں بھی غسل کرنے کے لیے کیا قمیض اتارنی پڑے گی؟ کیا اس طرح سے غسل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائے. بارش میں کھڑے ہو گئے تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں. تیز بارش میں اگر آپ کھڑے ہو گئے، بارش مسلسل بڑی تیز ہے، ایک کچھ بوندیں گر گئی، جسم تھوڑا بہت تر ہو گیا، کاندھے صرف گیلے ہوئے، آپ کی پشت، آپ کی بغل جو ہے یہ خشک ہے، تو یہ اس بارش کی بات نہیں ہوگی. اس بارش کی جو موسلادھار ہے، اور موسلادھار بارش جو ہے یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے. اس میں اگر کھڑے ہو گئے تو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں داخل ہو گئے. بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کرنے کے لیے اپنے اعضاء کو ٹھہرا لیا تو آپ کا 3 مرتبہ دھونا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نہر پر تھے تو آپ نے وہاں پر وضو کرنے کے لیے ذرا نیچے ہو گئے تو کسی نے یوں پورا بازو بیچ میں ڈالا، ڈال کر یوں نکالا، اور دوسرا بازو یوں ڈال دیا تو یوں نکال دیا. ٹھنڈ گرمی تھی، دونوں پاؤں بیچ میں ڈبو دیے، تو دونوں پاؤں ڈبوئے یا پورا بازو ڈبو دیا تو یہ 3 مرتبہ دھونے کا حکم لگ گیا. جیسے ہی آپ نے داخل کیا، داخل جتنا دھونا فرض ہے اتنا داخل کر کے آپ نے واپس نکال لیا تو آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ سنت ادا ہوگی، آپ کا یہ ہاتھ دھل گیا. اب 3 مرتبہ ڈالنا یا 3 مرتبہ دوبارہ یہ پانی ڈالنے کی عادت نہیں ہے. اسی طرح پاؤں کو آپ نے خالی ڈالا، بیچ میں وضو کرنا تھا آپ نے نہر پر، آپ نے خالی پاؤں کو اندر کیا. اب یہ نہیں کہ پاؤں 1 مرتبہ ڈالا پھر نکالا پھر ڈالا پھر نکالا، جی میں 3 بار توڑ رہا ہوں. تو 1 مرتبہ بھی آپ نے ڈال دیا تو ڈالنے کے بعد آپ ادھر باہر نکالنے کے پانی اچھی طرح جب 1 مرتبہ بہہ گیا تو آپ کے پاؤں بھی دھلے جائیں گے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ غسل کرنے اور وضو کرنے کے لیے، وضو اور غسل کے لیے کیا پانی کی مقدار بھی کوئی شریعت مطالعہ میں رکھی ہوئی ہے کہ جی اتنا پانی استعمال کرو اتنا نہیں کرنا؟ اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا کوئی شریعت مطالعہ میں حکم نہیں ہے کہ غسل کرنے کے لیے اتنا پانی استعمال کیا جائے اور وضو کے لیے اتنا کیا جائے. مثال کے کوئی یہ کہتے ہیں کہ 1 بالٹی نہ خالی غسل کر سکتے ہو، زیادہ کرو گے تو صاف ہو جاتا ہے. یعنی یہ ظاہر بات ہے، ایسا کوئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے یہ سوال اور اس کا جواب لکھا ہے. تو یہ جی بعض کہتے ہیں جی اتنے پانی سے غسل کرنا، اتنے سے نہیں کرنا. پانی جو ہے اسراف سے تو بچ رہا ہے. جب آپ کے غسل ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کے ٹب کے نلکے کو بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے، شاور کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یا پائپ لگا کر نہا رہے ہیں تو اب آپ نے نہا لیا، پائپ کھلا پڑا ہوا ہے اور آپ ٹاول سے اپنے آپ کو خشک کریں، ادھر پائپ چل رہا ہے. اب جب ٹاول سے خشک کر لیا اس کے بعد اب نل کو بند کر کے اب آپ باہر کر رہے ہیں تو یہ تو اسراف ہے. اسی طرح فضول میں ٹھنڈک بھی حاصل ہو گئی، غسل بھی مکمل ہو گئے، بس اوپر دے کر کرنا ہے فضول میں بس. تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے پانی کو اسراف کرنا یہ درست نہیں ہے. غسل واجب ہونے کے اسباب، یہ مسئلہ جو ہے یہ توجہ سے سماعت فرمانے والا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہے کہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ غسل کے مسائل میں لوگ شرم کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ بھی بیان کرنے والا تھا، ایسا مجھے مسئلہ یہ بیان کرنا ہے، تو اس لیے جو میں مسائل بیان کروں گا
یہ مسائل ہمیں سیکھنا اس پر فرض ہے. اب نہیں کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ مسئلہ تو ہم کرنے والا تو نہیں تھا، کیونکہ یہ جب بھی میں کہیں پر یہ بیان کرتا ہوں تو ایک دو بندے ایسے بیچارے ہو جاتے ہیں، وہ بیچاروں کے ذہن میں بات ہضم نہیں ہوتی. تو یہ پہلے عرض کرو شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں ان کو سیکھنا ہم سب پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو ظاہری بات ہے میں امام ہوں تو امام پر لازم ہے کہ وہ بھی مسئلہ پورا بیان کرے. کنایا میں بیان کیا پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے. کل جیسے میں نے یہ بیان کیا کہ جی مکروہات تحریمی مکروہات تنزیہی، جو میں نے تنزیہ و تحریمی کہا تو ایک ہمارے نمازی وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ تحریمی کیا ہوتا ہے تنزیہی کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ آسان ورڈ استعمال کیا گیا، مجھے انہوں نے یہ کہا. تو اب یہ ہے کہ اگر میں آسان الفاظ استعمال کروں تو پھر اس پر بھی کسی قسم کا کسی کے ذہن میں وسوسہ نہ آئے. الحمدللہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. اچھا جی غسل واجب ہونے کا اسباب کیا ہے؟ نمبر 1 غسل واجب ہونے کا سبب منی کا اپنی جگہ سے، یہ غور کیجیے گا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا یہ غسل کو فرض کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ شہوت کے ساتھ. ایک بندے کو تو شہوت نہیں تھی ویسے اس کو قطرے آ گئے، شہوت نہیں تھی ویسے ہی آگے قطرے، تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا؟ تو جب ہم نے یہ قاعدہ ذہن نشین رکھ لیا کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ نکلنا اور پھر عضو سے بھی نکل جائے، اگر اندر ہی ہے اپنے مقام پر ہے یا آلے کے اندر ہی موجود ہے، رگوں کے اندر بھی موجود ہے، تو جب تک رگوں کے اندر موجود ہے یا اپنے مقام پر موجود ہے لیکن شہوت کے ساتھ وہاں سے نکل آئی اس وقت تک تو غسل فرض، لیکن جب اپنے مقام سے نکل کر باہر آئی اب غسل فرض ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے ہوگی تو غسل فرض نہیں ہوگا. اسی طرح احترام ہو جانا، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کو احترام ہوتا ہے، بڑوں کو ویسے احترام ہوتا ہے، تو احترام ہونے کی صورت میں بھی غسل فرض ہوگا. نمبر 3 اشفا یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پچھلے مقام میں داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کر دیتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط یہ کہ دونوں مکلف ہو. یہ امید آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کو یہ اس کی مزید وضاحت چاہیے تو وہ بعد میں اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں. نمبر 4 عورت کے لیے حیض سے فارغ ہونا یہ غسل کو واجب کرتا ہے. غسل عورت پر فرض ہوتا ہے جب عورت ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے اس کے ایام گزر جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 5 نفاس کا ختم ہونا. نفاس یعنی جب بچہ جننے کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا رک جانا، اس پر عورت پر غسل فرض ہوتا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 40 دن پورے کرنا ضروری ہے، تو 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی وہ آنا رک گیا، خون کا آنا رک گیا، اب عورت کو آگے سے خون نہیں آیا، اب جیسے ہی وہ رک گیا اس کے بعد اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس نے نماز وغیرہ پڑھنی شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تو یہ اس کے لیے عمل جائز ہے. رمضان کا مہینہ تو وہ روزے بھی رکھے تھے. ہاں 40 دن پورے، 40 دن اور 40 راتیں پوری ہونے کو تھی، یعنی آج کی رات میں اس کا پورا ہو جانا تھا، لیکن آج کی رات میں اس کو دوبارہ بلیڈنگ ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس نے جو پیچھے نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو بھی اس نے سارا پڑھ کے وہ سارا کیا ہوگا؟ نفل ہو گیا، اس کا وہ ویسے ہی گیا. اب اس نے روزوں کی تو قضا کرے گی، اس کی یہ عورت روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ ان ایام کی عورت کو حیض و نفاس کے ایام کے جو ناپاکی کے ایام ہے ان ایام میں عورت پر جو نمازیں ہیں وہ معاف ہے. ان ایام کے جو روزے ہیں عورت پر وہ ان کی قضا کرنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے، تو وہ اس کو ادا کرے گی. تو یہ ہے عورت کے لیے اور مرد کے غسل فرض ہونے کے اسباب. ان میں سے کوئی بھی سبب پائے گا تو غسل فرض ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کو وزن اٹھانا تو وزن اٹھانے سے کیا ہوگا؟ اگر خارج ہو گیا، منی خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں ہوگا. اسی طرح کسی کو جریان کا مرض بعض اوقات ہو جاتا ہے تو مرض کی وجہ سے اگر نکلنا شروع ہوا تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا. اصل وجہ کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا. جب شہوت نہیں ہے تو پھر اس کا غسل بھی فرض نہیں ہے. غسل کب کرنا سنت ہے؟
اچھا جب ہمیں نا غسل کی سنت ہے، کب کب کرنا سنت ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو یہ جب ہم ذہن نشین رکھیں گے تو بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانے ٹائم غسل کرنا لازمی ہے، نہیں کرو گے نا تو تہاڈی نماز نہیں ہوگی. جیسا کہ غسل کرنا کب سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا لازمی ہے، غسل نہ کرو جمعے کی نماز نہیں ہوتی. وہی سنت ہے، نبی نے فرمایا غسل کریا کرو، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اسی طرح عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، بقرہ عید پر غسل کرنا، عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا کیا ہے، سنت ہے. احرام باندھنے کے لیے بھی سنت ہے غسل کرنا. احرام کے وقت بھی غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے. اسی طرح جس پر غسل واجب ہوا اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی جس پر غسل واجب ہوا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے. غسل واجب ہو گیا تو اب اس پر کون سا عمل کرنا فوری طور پر ضروری ہے. جواب ہے جس پر غسل واجب ہوا اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے. حدیث پاک میں ہے جس گھر میں جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہے ایسا شخص ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے غسل فرض ہو فوری طور پر غسل کریں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اگر غسل فرض ہوتا ہے، رات میں انہوں نے اگر غسل فرض ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رات میں وضو کر لے، کیونکہ رات میں دوبارہ اس کا مباشرت کے لیے ذہن بن سکتا ہے. تو اگر آپ غسل کر لے گا تو پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. تو شادی شدہ بندہ صرف کم از کم اتنا کرے کہ وہ کیا کر لے، وضو کر لے. اور غیر شادی شدہ بھی ہے اگر تو اس نے رات میں اگر اس کو سستی ہے، سردی ہے یا پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، تو ایسی صورت میں بھی ایسے بندے کو چاہیے اگر تاخیر سے کر رہا ہے تو اتنی تاخیر نہ کرے کہ جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے یا نماز کا وقت تنگ پڑ جائے. اتنی تاخیر نہ کرے. اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تو تاخیر کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنی تاخیر کرے کہ نماز قضا ہو جائے. اس کے لیے ایک لمٹ سرکار نے بیان فرمایا، اس لمٹ تک رہے. غیر شادی شدہ کو تو چاہیے فوری طور پر غسل کرے، وہ سستی نہ کرے. کیونکہ سستی کرے گا تو فجر کی نماز یا ظہر کے وقت سویا تو عصر کی نماز اس کی جاتی رہے گی. اس کو چاہیے فوری طور پر غسل کر لے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ غسل کے فرض ہونے کی، غسل کے مطابق ہم نے کچھ مسائل سماعت کیے. امید ہے کہ ان میں بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی ہوں گی. تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو غسل کے حوالے سے تو کیونکہ ہمارا یہ 21 منٹ کا سیکشن تھا تو الحمدللہ 21 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں، بلکہ 23 منٹ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے مسئلے کے ساتھ، نئے اہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اس درس کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسی یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم.